مشرقی وسطی میں حالیہ کشیدگی میں پاکستان نے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ کشیدہ صورتحال نے عالمی سطح پر معاشی چیلنجز بھی پیدا کیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے مشرقی وسطی کی کشیدگی میں کمی کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں ریاستوں کے درمیان تعلقات کے اصول وضع کیے گئے۔ اقوام متحدہ نے شہریوں کو مساوات اور حق خود ارادیت کے حقوق دیے۔ پاکستان اقوام متحدہ چارٹر اور اصولوں پر کاربند ہے۔ پاکستان دیرینہ تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔ چین دنیا کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکا ہے۔ پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں۔ 2010 کے تباہ کن سیلاب میں چین نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ سی پیک منصوبوں پر تیز رفتار عمل درآمد حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیراعظم کے دورہ چین کے مشترکہ اعلامیے کے مطابق دونوں ممالک نے اسٹریٹجک تعاون، سی پیک کے دوسرے فیز، گوادر پورٹ اور قراقرم ہائی وے سمیت اہم منصوبوں پر پیش رفت پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم چین کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ جنگ بندی کے باوجود امریکہ کے جنوبی ایران پر فضائی حملے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق حملے میں ڈرون لانچنگ تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بارودی سرنگیں بچھانے والی ایرانی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی جنگ بندی کی خلاف ورزی کا منہ توڑ جواب۔ امریکی MQ-9 ریپر ڈرون مار گرایا۔ امریکی F-35 جنگی طیارے اور ایک اور ڈرون کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد دونوں کو پسپا ہونا پڑا۔ پاسداران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے جنگ بندی کی مزید خلاف ورزی کی تو یقینی اور فیصلہ کن جواب ملے گا۔ پاسداران نے جوابی کارروائی کو اپنا جائز حق قرار دیا۔ اور امریکیوں کے لیے اب خلیج میں کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں رہے گی۔ خلیجی طاقتیں اب امریکہ کے فوجی اڈوں کے لیے ڈھال کا کردار ادا نہیں کر سکیں گی۔ عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنائی نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وقت کا پہیہ پیچھے نہیں گھومتا۔ امریکہ کو اب برائی کے لیے یا خطے میں فوجی اڈے قائم کرنے کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ حاصل نہیں رہے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے دو ٹوک پیغام دیا کہ امریکہ کی ہرمزگان میں جنگ بندی کے خلاف ورزی کا جواب دیا جائے گا۔ واضح کر دیا کہ ایران اپنے دفاع میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا منا میں پاکستانی حجاج کرام کے کیمپس کا دورہ۔ حجاج کرام کے لیے سہولیات کا مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی 100 سالہ بزرگ حاجی سے خصوصی طور پر ملے، ان کی خیریت دریافت کی اور معمر ترین حاجی کی ہمت کو سراہا۔ محسن نقوی نے حجاج کرام سے کیمپس میں فراہم کردہ سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ حجاج کرام کا انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ ملک بھر میں بوہری برادری آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ صدر کی طاہری مسجد میں نماز عید الاضحیٰ کا مرکزی اجتماع۔ ملک میں امن و سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری۔ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی پیشگوئی۔ NDMA نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ NDMA کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر سے 26 سے 31 مئی تک ملک بھر میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی۔ بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 40 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا خدشہ۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر متوقع۔ بھارت باز نہ آیا، مسلمانوں کے خلاف مظالم کا سلسلہ جاری۔ عید الاضحیٰ سے قبل نماز عید اور قربانی پر پابندی عائد کر دی۔ مودی حکومت نے گائے، بچھڑے اور اونٹ کی قربانی پر پابندی کی وارننگ جاری کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کی عید سے قبل قربانی اور نماز عید پڑھنے والوں کو دھمکی۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ نے عید الاضحیٰ سے قبل سڑکوں پر مذہبی سرگرمیاں بند رکھنے کی تنبیہ کر دی۔ اور آسٹریلوی کپتان مچل مارش کی پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں شرکت مشکوک۔ جوش انگلش مہمان ٹیم کپتانی کے مضبوط امیدوار۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق IPL کے دوران مچل مارش کو ٹخنے کی انجری ہوئی تھی اور وہ طویل لیگ کے باعث تھکاوٹ کا شکار ہوئے تھے۔ مچل مارش کی عدم دستیابی میں اولی پیک کے انٹرنیشنل ڈیبیو کا امکان۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے میچ 30 مئی کو راولپنڈی میں شیڈول۔